کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ حضرت مرتبت پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں سورہ جمعہ کی ان آیات مجیدہ میں ایک حسن موجود ہے، ایک عظمت موجود ہے۔ یہ اپنے کلام میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ خدا بند عالم کا کلام تو پورا قرآن ہے، لیکن یہ آیات سورہ جمعہ کی جو ہیں اس میں ایک انفرادیت ہے، اس کے اندر حمد بھی ہے اور نعت محمد بھی ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اور مسلمان جو نعت پڑھتے ہیں وہ رسول کی فضیلتیں ہیں، فضائل چونکہ اللہ عطا کرتا ہے، اور حمد صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں آغاز میں جو اللہ نے فرمایا ہے، جہاں سے ابتدا ہے سورہ جمعہ کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب یہ پوری تسبیح اپنی تعریف کرنے کے بعد اب بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ دیکھیے، تعریف کرنے والا جتنا بلند ہوگا اتنا ہی جس کی تعریف ہو رہی ہوگی وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ مخلوق نہیں کر رہی، خالق مخلوق کی تعریف کر رہا ہے، اور مخلوق بھی وہ جو افضل ترین ہے۔ اس لیے اب جہاں ابتدا ہوئی ہے، یعنی اس تسبیح کے بعد یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اب فرما رہا ہے هو الذی۔ دیکھ عجیب شان ہے، سبحان اللہ، جو عربی کی تھوڑی سی نزاکت کو جانتے وہ جانتے۔ اب کیا فرما رہا ہے؟ هو الذی، وہ ہے، وہ ہے۔ آپ اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں بھائی وہ تو وہ ہے، تو خدا بھی کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں ہوں، جبکہ نہیں کہنا چاہیے انسان کو، یہ صرف اللہ کے لیے زیب ہے۔ جب اللہ یہ کہے کہ میں ہوں تو بہت عظمت ہے اس کی، یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے۔ کبریائی اور تکبر صرف اس کو زیب ہے، مخلوق کو نہیں ہے۔ هو الذی، وہ ہے۔ اب فرما رہا ہے بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ امیین کو خلق کرنے والا بھی وہی ہے، ان کا انتخاب کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، وہ بھی تم نے نہیں چنے ہوئے۔ جن میں رسول کو ہم نے بھیجا ہے وہ تم میں سے نہیں ہیں، تم نے چنے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ ان میں نہیں بھیجتا جو تمہارے چنے ہوئے ہوں۔ وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، اور وہ اس کی صفات کیا ہیں؟ باقی جتنی بھی صفات ہے سرکار کی، اب یہ صفات ہے۔ کس کو بھیجا؟ جو رسول ہے۔ اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جس طرح اردو میں اور باقی زبانوں میں واحد جمع ہوتے ہیں، عربی میں تثنیہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر زبان میں ماضی ہے، فعل ہے، حال ہے، لیکن عربی میں ذرا مختلف انداز ہے کہ یہ صیغہ مضارع کہلاتا ہے، اس میں دو زمانے ہیں، اسی میں حال ہوگا، اسی میں مستقبل یا مستقبل جو آپ کہتے ہیں وہی ہوگا۔ فیوچر بھی اسی کے اندر ہے، پریزنٹ بھی اسی کے اندر ہے۔ تو یہاں صیغے کون سے آئے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب آپ زمانے کا تعین کریں گے متکلم کے لحاظ سے، جو کلام کر رہا ہے۔ کلام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ متکلم کون ہے؟ اللہ۔
اور متکلم کون ہے جن سے کلام کیا جا رہا ہے؟ وہ ہیں رسول اعظم۔ میں ابتدائی بات کروں پھر آپ آئیں گے انشاءاللہ جشن کی طرف بھی، محفل کی طرف بھی۔ محفل مسرت اس کا نام رکھیں، جشن ویسے نہ کہا کریں کیونکہ جشن کہیں اور طرف چلا گیا معنوں میں، تو محفل مسرت ہے۔ اور آپ نے آج ہدیہ تبریک اپنے امام وارث کو پیش کرنا ہے، کیونکہ آج قلب امام بہت خوش ہے کہ اس کے 2 جد کی رات ہے آ جانے کی، اور دونوں صادق ہیں زمانے کے، اس لیے آپ کہتے ہیں محفل صادقین، 2 صادقوں کی محفل۔ تو اب یہاں جو ترجمہ ہوگا یتلو علیہم آیاتہ، تو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اب ذمہ داری اللہ کی ہے یہ، کیونکہ بھیجا بھی اللہ نے ہے تو اس پر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور کرتا رہے۔ یعنی جس کو بھیج رہا ہے رسول کو، اگر آپ کہیں گے وہ کرتا ہے تو حال تو ٹھیک ہے، محفوظ ہو گیا، لیکن مستقبل تاریک ہو گیا کہ رسول کی موجودگی میں تو تلاوت آیات ہو رہی تھی، لیکن رسول کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا۔ لیکن آیت تو کہہ رہی ہے کہ مضارع کا صیغہ، اس میں استقبال بھی ہے کہ مسلسل آیات تلاوت ہوتی رہے گی۔ دوسری ذمہ داری ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفوس کو پاک و طاہر کرتا رہے گا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور دیتا رہے گا۔ تب تو سرکار تو چلے گئے، اب تزکیہ نفس کون کرے گا؟ اب کتاب اور حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ ان آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں مسلمانوں کی کہ بتائیے، جب اللہ کہہ رہا ہے کرتا ہے، کرتا رہے گا، دیتا ہے، دیتا رہے گا، نفسوں کو پاک کرتا ہے، پاک کرتا رہے گا، تو پھر کوئی مصطفیٰ جیسا ہمیں دکھائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے لے کے اور جب تک یہ قرآن نازل ہو چکا مکمل، اور رسول اللہ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی وجود مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے، تاکہ مسلسل آیت کی تفسیر باقی رہے، ورنہ تو پھر سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں ایک مصطفیٰ رہے گا، جس کا علم، حلم، اس کی سیرت و کردار مصطفیٰ جیسی ہوگی۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو حمد الہی بھی ہے اور نعت محمدی بھی ہے، اور تعریف کرنے والا اللہ ہے کہ تم کیا جان سکتے ہو جس کو میں کہہ رہا ہوں؟ تم کہو گے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تم کو تعلیم دے گا۔ عجیب بات ہے کہ میں شاگرد ہوتے استاد کو کہوں کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جو عالمین کا اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہوگا وہ کس شان کا ہوگا؟ اس لیے کائنات کا صرف ایک معلم ہے، وہ ہے سرکار۔ وہ معلم انسانیت بن کر آئے، اور معلم وہ ہوتا ہے کہ جو سب شعبہ انسانیت کی تعلیم لے کر آیا ہو۔ اس لیے حضور صرف واحد وہ ذات ہیں تمام انبیاء علیہ السلام میں کہ جو پوری انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے، جنات کے لیے، جنات بھی تو ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ بچے پوچھتے ہیں جنات کا نبی کون ہے، تو بھائی یہی نبی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں لوگ فرماتے ہیں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے، معرفت کے لیے خلق کیا ہے جنات اور انسان کو۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ جب نبی انسان اور جنات کا مشترک ہے تو امام بھی مشترک ہونا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی رسول کی جگہ بیٹھے گا تو پوچھنا پڑے گا جنات سے بھی کہ آپ کو یہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ہر چیز پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں رسول اللہ، جب چاہیں آفتاب کو پلٹا لیں۔ یہ ہلکا معجزہ ہے، جو بچے سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورج کو جو پلٹا ہے تو سورج تو نہیں پلٹا نا، وہ تو زمین نے گردش کی، پلٹ گئی، لیکن نظام پلٹا ہے۔
گاڑی آج آپ آگے کی طرف لے کے جائیں گے، ریورس لائیں گے تو کیا ہوگا؟ جتنا آپ آگے گئے تھے اس سے پیچھے ہٹے آپ، تو ہٹے نا مرکز سے، تو جب پیچھے سے ہٹیں گے تو مرکز سے ہٹ جائیں گے آپ۔ جب چکی چلاتے ہیں تو وہ گردش جو آٹا پیس رہی ہے اسے الٹا چلا دیں تو کیا ہوگا؟ چاند کو دو ٹکڑے کرنا بہت بڑا معجزہ تھا، پورا نظام فلکیات پلٹ دیا رسول نے۔ یہ جو رسول کی ایک آیت لے کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے تو خود کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو پہلے آیت پہ غور کرو، اس کے بیک گراؤنڈ پر جاؤ کہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس ماحول کو دیکھو کہ اس وقت ماحول کیا تھا، اسباب کیا تھے، پس منظر کیا تھا، اس کا کیا پس منظر تھا جب یہ آئی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اس پہ مسلمان کہتے ہیں رسول نے خود فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول نے کہیں کہا کہ تم بھی میری طرح بشر ہو؟ یہ تو اللہ نے کہلوایا کہ میرے حبیب ان سے کہیے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، لیکن کہیں رسول نے کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو؟ پوری حدیث کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، تمام کتابیں مسلمانوں کی حدیث کے لیے کسی کو رسول نے کہا کہ تم مجھ جیسے ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، کیا رہ گیا؟ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ یہ کسی کو نہیں کہا، کیونکہ رسول جانتے ہیں کہ میرے وجود کی حیثیت کیا ہے، میرے جسم کی حیثیت کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی میں بلند ہوتا رہوں گا، اگر نالین میرے ساتھ ہوگی تو وہ بھی بلند ہوتی چلی جائیں گی۔ تمام چیزیں عظمتیں رسول کی نیچے رہ گئی ہیں جناب، جس کو آپ کہتے ہیں عرش مع اللہ۔ رسول تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کیوں کہتے ہیں آپ عرش مع اللہ؟ کیونکہ ساری عظمتیں عرش سے نیچے ہیں، اس لیے اس کو کہا ہے عرش مع اللہ۔ معلّہ بولتے ہیں بہت سے لفظ، معلّہ نہیں ہے لفظ، معلّہ ہے، یعنی عرش مولا تمام چیزیں اس سے نیچے ہیں، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ اور رسول کہاں گئے؟ دو کمانوں سے بھی قریب تر ہوئے ہیں۔ تو رسول نہیں جانتے؟ ہم لوگ کتابوں سے فضیلت پڑھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں، تو رسول نہیں جانتے تھے کہ میرا جسم کیا ہے، میرا سینہ کیا ہے، میرا قلب کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میرا دہن کیا ہے۔ اب اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ کہف میں، غالباً یہ ہے جہاں تک میری یادداشت ہے، کہ اس ماحول کیا تھا وہاں پر کہ رسول سے پہلے جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے، مثلا حضرت عزیر، اس وقت مکے میں یہ آیت نازل مکے میں ہوئی، 3 گروپ تھے وہاں پر، یہودی، عیسائی، مشرک۔ مشرک کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں اللہ کا بیٹا ہے؟ ہم نے کہا تھا نہر میں پانی جاری نہیں ہے تو آپ اس میں پانی جاری کر دیے، تو آپ نے ایک لعاب ڈالا، پانی جاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا ہے۔ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا تو وہ تلسیس موجود ہے وہاں پر، روح مریم، روح اللہ۔ تیسرا گروپ تھا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود ہی تراشتے تھے، خود ہی پوجتے تھے۔ اب یہ تاریخ ہے کہ حلووں تک کے بت بنے۔ اب یہ 3 گروپ ہیں وہاں پر جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضور جہاں سے گزرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ سنگرات بول پڑتے تھے، درخت جھک جاتے تھے رسول کے لیے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بیان کیا ہے کہ جو شجر اس نے کہا تھا میں مان لوں گا اگر یہ شجر خرما آپ کی طرف جڑیں چھوڑ کر آ جائے، آپ نے فرمایا یہ تو آ جائے گا، مانو گے تم نہیں، کیونکہ میری حقیقت تو اللہ نے کائنات کی سرشت میں رکھی ہوئی ہے، یہ صرف میرے اشاروں کی پابند ہے، لیکن تم نہیں مانو گے۔ یہ سب سے بڑا اعجاز جو رسول اعظم نے دکھایا ہے، معجزہ، تسخیر انسان کی فکر کو بدل کر اپنی طرف موڑ لینا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں جو عرب ہے، جو پڑھے لکھے حضرات ہے، کہ عرب کتنا پھیلا ہوا تھا، جس کو عربستان کہتے تھے، پھر بعد میں حجاز کہنے لگے۔
پورا عرب، بر صغیر پاک و ہند سے 1/3 کم تھا یہ پورا عرب۔ بر صغیر پاک و ہند دیکھ لی کتنا ہے، اس سے 1/3 تھا یہ۔ حضرت ابراہیم کی آمد ہوتی ہے، بس میں آپ کے نزدیک، ذہنوں کے نزدیک آ گیا جہاں میں لانا چاہ رہا تھا کہ رسول ہیں کون اور اللہ نے بھیجا کہاں ہے ان کو۔ جس کو اللہ نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہوگا وہ ذات کتنی بلند ہوگی، جس کے لیے ابن سعد کہتا ہے کہ جب شکم اتھر میں تھے تو بی بی کو بشارت ہوئی کہ یہ جو تیرے شکم میں ہے یہ احمد ہے۔ آپ احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں۔ اللہ محمود ہے لیکن ان کو محمد کہا ہے۔ محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد صیغہ مبالغہ، بہت تعریف کیا ہوا، جبکہ پوری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے تو یا اللہ محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کہا یہی تو بتا رہا ہوں اپنے اس حبیب کی فضیلت کو، کہ جہاں پوری کائنات میری تعریف اور تسبیح کرے، عبادت کرے، سجدے کرے، تو میں محمود ہوں، اور محمود ہوتے ہوئے جس کا قصیدہ میں پڑھوں وہ ذات محمد ہے۔ اللہ یہاں آ جائیں، میں کچھ نہیں کہتا آپ کو، آپ آ جائیے۔ تو جس کی تعریف نعتوں سے وہ محمد بنے نہیں ہیں، جس طرح کلمہ پڑھنے سے وہ رسول نہیں بنے۔ کلمہ ہم پڑھیں گے ہماری نجات ہے، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں۔ جس طرح اللہ اللہ ہے، ساری دنیا بھی سجدوں سے غافل ہو جائے تو وہ معبود برحق ہے۔ اس عربستان میں جہاں جناب ابراہیم کی آمد ہوتی ہے، حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کریا در کریا پھیلتا چلا گیا ہے، ایک انسانی سمندر آنا شروع ہو گیا، اور اللہ نے اس نور نبوت کو کس صلب میں رکھا ہے؟ ابراہیم سے صلب سے صلب اسماعیل میں رکھا، صلب اسحاق میں نہیں جانے دیا، چونکہ قربانی کی منزل پر اسحاق نہیں لیٹا تھا، اسماعیل لیٹا تھا، اور خواب ابراہیم نے دیکھا تھا، اسماعیل نے نہیں دیکھا تھا۔ تو معلوم ہے کہ جو قربانی کا حصہ بن کر باپ کے ساتھ چل کر منزل قربان پر لیٹ جائے، اللہ کہتا ہے اسماعیل اب تجھے انعام یہ دوں گا کہ تیرے صلب میں نور نبوت بھی رکھوں گا اور نور ولایت بھی رکھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، جناب اسماعیل سے حضرت تک کوئی نبی نہیں ہے، سلسلہ اسحاق میں بے شمار انبیاء ہیں، مسلسل انبیاء رہے، کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں 400 یا 300 جہاں تک میری یادداشت کام دے رہی ہے نشست ہوتی تھی انبیاء کی۔ اس کا کوئی محلے کا نبی ہوگا، کوئی پڑوس شہر کا ہوگا، کوئی قریے کا ہوگا، مسلسل نبی ہیں جناب۔ تو یہ نہیں ہے کہ سلسلہ انبیاء جہاں زیادہ بڑھ جائے گا وہ فضیلت میں اوپر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے مقابلہ بازیاں، کیونکہ ہیروں کو گنا نہیں جاتا، انہیں تولا جاتا ہے۔ اگر آپ سلسلہ اسحاق کو اپنی طرف لے آئیں اور میزان لے لیں عدل کی، اور اس میں وارث عیسیٰ کو بٹھائیں گے تو اس کا پلڑا چلا جائے گا اوپر کی طرف، اور مصطفیٰ کے وارث کا پلڑا آ جائے گا زمین کی طرف۔ کہ وہاں صفات دیکھنی، اوصاف دیکھنی ہے کہ وہ جو حجت زمانہ ہے اس کے اندر ایک نبی کی وصف نہیں ہے، آدم سے خاتم تک کی تمام صفات و اوصاف کا حامل ہے امام زمانہ۔ وہ جو شخصیت ہیں اس وقت در پردہ وہ کون ہیں؟ وہ آدم کے بھی وارث ہیں، وہ عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، وہ رسول کے بھی وارث ہیں۔ اب جناب یہ سلسلہ چلتا گیا، حضرت عبد المطلب پہ آ کے روکا، ہاشم عبد المطلب پہ آ کے روکا۔ عبد المطلب کون ہیں؟ جن کے پورے سر سے پیر تک خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آپ تو عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں،
سرکار کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا نام شیبۃ الحمد بھی ہے. یہ بالکل آگے کے جو بال تھے سفیدی تھی تو یہ نور نبوت تھا. جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ سرکار گزرے ہیں، کیونکہ خوشبو اتنی تھی. عبد المطلب سرکار فرماتے ہیں میرے دادا میں 5 خصوصیات ہیں جو دین محمدی کا حصہ آج تک بنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے عبد المطلب نے باپ کی کنیز ہو یا زوجہ ہو سے بعد میں عقد حرام قرار دیا تھا، ممنوع قرار دیا تھا. اس کے بعد سب سے پہلے حضرت نے عبد المطلب نے حاجیوں کی سیرابی کے لیے سقائی کا اہتمام کیا تھا. تیسرا کام جو کعبے کے 7 طواف ہے اس کے بھی معین کرنے والے سرکار عبد المطلب ہیں، جو آج تک 7 ہی ہیں. 8 نہیں کوئی کر سکا، 9 کو نہیں کوئی کر سکا. کس کا پوتا ہے علی اور مصطفیٰ، جس کے بزرگ کی اداؤں کو اور کاموں کو اور اعمال کو اللہ اپنے دین کی حصہ بنا لے، وہ ہے عبد المطلب. خزانے پر خمس نافذ کرنے والا سب سے پہلے جناب عبد المطلب. انسان کے بدلے دیت 100 اونٹ مقرر کرنے والا آج تک موجود ہے. کون؟ عبد المطلب. جو حفاظت اللہ نے دی ہے عبد المطلب کے بعد، تو عبد المطلب نے بٹھا دیا، بیٹا جس کی آغوش تم پسند کرتے ہو اس چچا کی آغوش میں بیٹھ جاؤ. اب مسلمان کہتے ہیں کہ ایک ملک یا غیبی قوت رسول کے ساتھ بچپن سے تھی، بچپن سے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نفی نبوت ہو جائے، کہ کل کو کوئی کہے کہ آپ نے تو یہ کیا تھا، آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو غیبی قوت کوئی ایسا کام کرنے ہی نہیں دیتی تھی. بچپن ہی میں کھجور توڑنا چاہتے تھے تو خود بخود کھجور جھک جاتی تھی. اچھا کھجور کو پتہ چل گیا کہ نبی ہے، نبی کو خود معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں. ان نباتات کو تو پتہ چل گیا کہ نبی ہے، انگریزوں کو پتہ چل گیا نبی ہے، بادل کو پتہ چل گیا کہ یہ کون چل رہا ہے اور میں نے سایہ دینا ہے. عجیب لاجک ہے بھائی مسلمان تاریخ والوں کی. انہوں نے کیا کیا واقعات لکھے گے، اب ہنس پڑیں گے. ابھی کچھ لکھ رہا ہے، ابھی کچھ لکھ دے گا. پتھر نے نشان رسول کے قدم کا اپنے سینے میں لے لیا. جمادات کو پتہ ہے جہاں جمود ہے وہاں حرکت ہی نہیں ہے. انسان میں نمو ہے، حرکت ہے. اس با حرکت کو پتہ نہیں چل سکا کہ نبی ہے، اور پتھر جہاں جمود ہے اسے پتہ چل گیا کس کا قدم آیا ہے. نشان لے لیتی تھی. سخت سے سخت زمین پہ حضور کے نشان قدم پڑ جاتے تھے. سایہ نہیں تھا. جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے سائے موجود ہیں، رسول کے وجود کا سایہ زمین نے قبول نہیں کیا، کیونکہ خود اس کی رحمت کل کا مظہر بن کر آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو جو خود کسی کی رحمت کا مظہر بن کر آیا ہو اس کا سایہ نہیں ہوگا. اور صرف آپ کا سایہ نہیں، علی سے لے کے مہدی تک کسی امام کا سایہ نہیں ہے. زمین سایہ قبول ہی نہیں کرتی. اب یہ عبد المطلب کی ذات ہے. اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعات ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ، ابو طالب. یہ سگے 2 بھائی ہیں، ایک ماں سے. ملک حجاز میں، پورے ملک حجاز میں جناب عبداللہ والد رسول کا اتنا حسن تھا کہ ان کا کوئی نظیر و مثل نہیں تھا. انتہائی حسین تھے آپ. بے شمار واقعات ان کے لکھے ہوئے، میں نے واقعہ نہیں چھیڑنے. کسی نے عقد کی دعوت دی، دعوت تو اس نے کچھ اور دی.
لیکن وہ کائنہ تھی، وہ جانتی تھی کہ پیشانی میں یہ کس کا نور ہے۔ آپ نے واقعات لکھ دیے بھائی، کائنہ نے نور سے پہچان لیا کہ یہ نبی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 40 سال تک کہ یہ نبی ہے۔ کس فکر کے ساتھ تاریخ کو مرتب کیا آپ نے؟ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں کہ پھر حضور اسی میلے میں، کوئی میلے لگتے ہیں جیسے آپ کے پنجاب میں میلے لگتے ہیں، وہاں مکے میں میلے لگتے تھے حج کے دوران، زیارت کے دوران جب زائرین آتے تھے، تو وہ کائنہ گزری، آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا تو میں عقد کی دعوت دیتا ہوں، کہا اب نہیں کروں گی کیونکہ وہ کہیں منتقل ہو گیا، کیونکہ آپ کا عقد ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے وہ شکم اثر میں منتقل ہو گیا، اب نہیں کرنی۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے باپ سے یعنی جناب عبداللہ سے جو میراث ملی ہے وہ ایک کنیز ام ایمن جو آج تک نام موجود ہے تاریخوں میں، 5 اونٹ تھے، کچھ دمبیاں تھیں، تو یہ مسئلہ تو وہیں باطل ہو گیا۔ جب رسول اللہ نے اور افضل المرسلین سید المرسلین نے باپ سے ورثہ لے لیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی اولاد باپ سے ورثہ نہ لے؟ وہاں تو عدالت ہی قائم نہیں رہتی، پھر عقل اس کو قبول نہیں کرے گی آپ کی۔ کیا آپ نے سب تاریخوں میں لکھا ہے؟ شبلی تک نے لکھا ہے کہ جناب یہ اتنی تعداد اس کی تھی، اونٹوں کی تھی، دمبیوں کی تھی، ایک کنیز تھی، تو رسول نے وہ تو لے لی، اس کی اولاد نہ لے تو عقل قبول نہیں کرتی۔ قرآن اس کے خلاف جاتا ہے۔ ہم قرآن کی مانیں کہ آپ کی مانیں؟ یہ عبد المطلب ہیں، جناب عبداللہ ہیں، رسول اللہ سر سے پیر تک حسن ہی حسن تھے، ایسا حسین پورے ملک کے حجاز میں اپنے باپ کے بعد رسول اللہ انتہائی حسین ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یوسف بھی آ جاتے تو ان کا حسن بھی ماند پڑ جاتا، یہ ایسے ہی ہوتا کہ جیسے آپ کا بنایا ہوا آخری پاور کا بلب سورج کے نکلنے پہ ماند پڑ جاتا ہے۔ رسول کا حسن پہ حاوی ہو جاتا ہے، حسین ترین ہے، 40 سال تک رکھا ہے مکے میں اللہ نے۔ 25 برس کی عمر میں عقد ہوا آپ کا، شادی ہوئی، اس سے ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ 2 سفر ہیں آپ کے یادگار سفر، ایک 12 برس کی عمر میں ہے شام کی طرف جناب ابو طالب کے ساتھ سفر، اور ایک دوسرا سفر ہے یہ بی بی کا مال لے کر تجارت کے لیے نکلنا۔ دونوں میں معجزات موجود ہیں۔ 12 برس کی عمر میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ جہاں سے نکلتے تھے سلام آتے تھے، پتھروں سے، پہاڑیوں سے، درخت جھک جاتے تھے۔ اس ماحول میں جہاں یہ معجزات انبیاء کے ہو چکے ہوں، تو جب انہوں نے کہا کہ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائیے، اب قبلہ کا آپ تشریف فرمائیں، بیک گراؤنڈ جائیں گے اس آیت کا تو یہ نکلے گا اس کا کہ وہ عزیر کو بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسائی خدا جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، مشرک بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، اور پیغمبر نے یہ کچھ دکھا دیا تو لگا جب چھوٹوں نے یہ دکھایا ہے، اس نے تو آفتاب پلٹا دیا، اس نے چاند کو شک کر دیا، اس نے درخت جھکوا دیے، اس نے تو ایک لعاب ڈالا تو نہریں تو چھوڑیے، جہاں جہاں سے بھی کثافت آ رہی تھی پانی میں کنویں کے اندر وہاں کثافتیں دور ہو گئی ایک لعاب سے۔ اب رسول اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے بھی کہہ دیجیے، اس کا مطلب وہ شک و شبہ میں پڑے۔ آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ شک و شبہ میں پڑے، جیسے آج لوگ پڑھ جاتے ایک معجزہ سنا نہیں فکر بدلی۔ آج کا معاملہ نہیں، یہ شروع سے چل رہا ہے کہ فوراً کہہ دیں گے رب ہے، یہی ہمارا خالق ہے۔ یہ مشرک کی طینت یہ رہی ہے کہ جہاں سے بھی اس نے رزق پایا اس نے کہا یہی میرا خالق ہے۔ کس نے کہا؟ دیکھ پڑوس کے ملک کو دیکھ لیا، انہوں نے کوئی جانور چھوڑا ہی نہیں جن کی پوجا نہ کرتے ہوں۔
گائے سے دودھ ملا وہ گاؤ ماتا ہو گئی، سانپ کو نہیں چھوڑا، ہاتھی کو نہیں چھوڑا، بندر کو نہیں، پستی پر آ جائے تو انسان ایسا ہے کہ اپنے سے پست چیزوں کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کمال مصطفیٰ ہے کہ جو ایسے عرب کے ماحول میں رہ کر اپنی سیرت کو منوا کر صادق اور امین بن کر وہیں ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار پیدا کر کے دکھایا کہ میں چاند پلٹانے نہیں آیا، میں انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ اس عالم ظہور میں، تو خود بیوی کہتی ہیں جناب آمنہ کہ جب میری پہلو میں یہ نور نبوت تھا تو میں مصر کے محلات مکے سے دیکھ رہی تھی، اتنا نور پہلا چہار طرف کہ میں مصر کے محلات دیکھ رہی تھی، جس کی تعریف خداوند عالم فرما رہا ہو کہ یہ نبی کون ہے، میں کون، پہلے مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ بہت خوبصورت انداز ہے، هو الذی، وہ ہے، اب کہہ رہا ہے کہ یہ میں جو بھیج رہا ہوں یہ کیسا ہوگا، جو تمہارے نفس کو پاک کرے گا اس کا نفس کتنا بلند ہوگا، جو تمہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے گا اس کی اپنی تعلیمی معیار کیا ہوگا۔ محدث دہلوی ہیں، اب میں نام ذہن سے نکل رہا ہے ان کا، عبدالعزیز، کیا نام تھا ان کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حجت البالغین کی کتاب ہے، تو وہ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ لکھی ہوں کتاب، تو فرمایا کہ مجھے کشف ہوا کہ میں کتاب لکھوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خواب میں حضرت حسن حضرت حسین آئے، ان کے ہاتھ میں قلم تھا، اور کہا یہ لے لو، یہ ہمارے جد رسول اللہ کا قلم ہے جس سے وہ لکھتے تھے۔ جب لکھنا آتا ہی نہیں تھا تو لکھتے کیا تھے؟ یعنی جو خواب میں قلم لے کر کتاب لکھ دے وہ محدث بن جاتا ہے، اسے آپ محدث کہتے ہیں، اور جس کو رسول خود قلم دے کر کہے کہ لکھو علی، وہ خواب میں تو نہیں لکھواتے تھے نا، کیونکہ جس طرح آپ علم کی عزت کرتے ہیں اسی طرح قلم کی بھی، شرفا لوگ پہلے قلم یہاں لگاتے تھے، کیوں لگاتے؟ قلم کی بھی ایک عزت ہے، حرمت ہے، کیونکہ قلم اظہار علم کا ذریعہ ہے، اس کی قلم کی بھی عزت ہوگی۔ قلم سے مراد کون ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم، وہ کس کے لیے حدیث آئی؟ وہ قلم کون تھے؟ وہ وجود مصطفیٰ کا نام ہی دوسرا قلم الہی ہے، جس سے اللہ کبھی لوح پہ لکھوا دیتا ہے، وہ پورا اظہار علم۔ آمنہ کی آغوش میں یہ شہزادے آئے ہیں، اور 40 سال اس مکے میں ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رسول کا بچپن اور جوانی رہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکا سیرت پر، کردار پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکا، دشمن ہیں، شب ہجرت گھیرے ہوئے ہیں کہ ہم نے قتل کرنا ہے، لیکن امانتیں آج بھی رسول کے پاس رکھی ہوئی ہیں، جانتے ہیں دشمن ہے لیکن امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس پوری عربستان کی حیثیت ہی کو رسول نے بدل دیا، اس مکے کی حیثیت ہی کو بدل دیا، اور رسول اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سیرت ایک لمحے کے لیے بدلی نہیں آپ کی، جو مکے میں سیرت تھی وہی مدینے میں سیرت رہی۔ یہ نہیں ہے کہ جب مغلوب تھے تو سیرت اور تھی، غالب ہوئے ہیں تو سیرت بدل گئی، نہیں، جو مکے میں تھی نہ اس رستے کو چھوڑا، نہ اس کام کو چھوڑا، نہ اس میدان کو چھوڑا، اپنے ہدف سے ایک قدم بھی پیچھے رسول نہیں ہٹا۔ تم نے جتنے تیر چلانے ہیں چلاؤ، لیکن میں جو ہدف الہی لے کر آیا ہوں اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کوڑا دیکھیے تذلیل کی انتہا ہے۔ مجھے ایک عالم کی بات بہت اچھی لگی، کیونکہ وہ سخت ہے ذرا، عالم جو ہوگا وہ تو بے دینی تو نہیں دیکھے گا نا، تو وہ غلط کہے گا، مجمع بھی کہے گا تم غلط پڑھ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔
تو ان کو گالیاں بہت پڑتی ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ تو کوئی نشست ہے تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جناب میں اس کا برا نہیں مانتا، گالی ہی پڑی نا مجھے، پتھر تو نہیں پڑے نا، ابھی تک کوڑا تو کسی نے نہیں پھینکا نا، ابھی تک کسی نے اوجڑی تو نہیں پھینکی نا میرے اوپر۔ تو رسول وہ ہے جن کو پتھر مارے گئے۔ ہم تو ایک گالی سے ڈر جاتے ہیں، تہمت سے ڈر جاتے ہیں، یہ کہیں گے تو تہمت لگ جائے گی، یہ مجھے کچھ یوں نہ کہہ دے۔ رسول نے بتایا اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر ڈرنا نہیں، کیونکہ پھر تمہارا محافظ اور حافظ صرف اللہ ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا کہ یہاں کوڑا آتا تھا تو بھائی میں اس جگہ جاؤں ہی کیوں۔ کامن سینس ہے، مجھے اگر بد تہذیبی کوئی کرے گا تو میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا، لیکن رسول کہہ رہے ہیں نہیں، میں تو ایک مشن لایا ہوں، میرا ایک ہدف ہے۔ یہ دین آپ یاد رکھیے، دین جتنے بھی کمیونزم سوشلزم جہاں آئے گا، ازم وہ لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، صرف دین ہے، دین الہی جس کا نام ہے مشن، کہ آپ کو مشن دیا گیا اور اس میں آپ زندگی گزارے۔ رسول کا مشن تھا انسان کو انسان بنانا، ان کو ایسے جواہر دینا، ایسے اسباب دینا کہ ان اسباب کو لے کر وہ کمال انسانیت تک پہنچ جائے۔ اب آپ نے اسباب دیے ہیں تو کیسے اسباب دیے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ رسول تو معصوم تھے، علی تو معصوم تھے، لیکن میں نے سلمان بنا کر دکھایا ہے، وہ غیر معصوم تھا، میں نے ابو ذر بنا کر دکھایا ہے، میں نے میثم میں نے عمار بنا کر دکھایا ہے۔ تو ان نمونوں کو دیکھ کر تو ساری دنیا اگر دیکھ لیجیے آپ، جناب سلمان فارسی کی معرفت کے لحاظ سے کون سا درجہ دیا رسول اللہ نے؟ جس کا 10واں درجہ ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جس کا 9واں درجہ ہے، جس کا 8واں درجہ ہے، جس کا 7واں درجہ ہے، وہاں درجات موجود ہیں کہ رسول کی محفل میں بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، رسول کے معجزے کو دیکھ لینا کمال نہیں ہے، رسول کے کسی کمال کو دیکھ کر سلمان بننا کمال ہے۔ اور سلمان نے تو کوئی کمال دیکھا ہی نہیں۔ ایک کتاب دکھائیے سلمان نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ معجزہ دکھاؤ گے تو ایمان لاؤں گا۔ وہ باخبر تھا، وہ جانتا تھا کہ اس رسول کی صفات کیا ہے۔ وہ جو آئے گا رسول، اس آخری پیغمبر کی صفتیں کیا ہیں، جب تک وہ صفتیں ظاہر نہیں ہوئی یہ رسول کے پاس بھی نہیں آئے، مدینے میں کام کرتے رہے ایک باغ میں۔ ابو ذر مکے کی زندگی میں آئے، سلمان مدینے کی زندگی میں آئے۔ اور یہ وہ نام جو میں لے رہا ہوں، یہ وہ نام ہے زمانہ بدلا، لیکن یہ جو رسول کے پروان چڑھائے ہوئے پودے تھے، انہوں نے کبھی دہلیز نہیں بدلی، آل رسول کو چھوڑ کر کبھی نہیں گئے۔ کتنی عظمت ہوگی کہ جو رسول فرما رہے ہوں کہ تم جنت کے مشتاق ہو، جنت میرے ان 4 اصحاب کی مشتاق ہے کہ یہ آئیں۔ ان کا ذکر ہی نہیں بیچاروں کا جن کی جنت مشتاق ہے، جن کے لیے میری دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ان سے جلدی راضی اور جنت میں جائیں، لیکن ان کا ذکر ہی نہیں ہے جن کو خدا رسول فرما رہا ہے کہ 4 اصحاب میرے ایسے ہیں۔ دیکھیے علی کا، میں نے یہاں عشرے میں کہا ہے علی کا ذکر اصحاب میں ہے ہی نہیں، علی آل ہے، علی رسول کے مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ اصحاب کی بات میں کر رہا ہوں کہ 4 اصحاب ملے 1,20,000 میں رسول کو، اس کے اندر رسول جھکتی ہوئی پیشانیاں نہیں دیکھ رہا تھا، اٹھتے ہوئے سلام نہیں دیکھ رہا تھا، رسول قلب دیکھ رہا تھا، کتنی معرفت چھلک رہی ہے۔ اچھا میرا بھائی انداز یہی، آپ بور تو نہیں ہو گئے میری باتوں سے؟ ایک درود بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس نے آپ میں سے کسی نے ایک معصوم کا صحابی بھی دیکھا ہو؟ تو آپ کی عظمت تو بہت ہے، بہت عظمت ہے آپ کی۔ میں یہ جملہ عموماً ممبر سے کہتا ہوں اور ایسے نہیں کہہ دیتا، اگر آپ واقعاً مصطفیٰ کے غلام بن جائیں تو سلمان سے افضل ہوں گے آپ۔
غلط کہہ رہا ہوں، بغیر دلیل کہہ رہا ہوں تو ضرور پکڑیے گا، میں کہا کرتا ہوں غلط بات کروں ضرور مجھے ٹوک دیجیے۔ آپ میسم سے افضل ہیں، کیونکہ میسم نے علی کو دیکھا ہے، کمال علی کو دیکھا ہے۔ ابو ذر نے رسول کا زمانہ پایا ہے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور ایمان اتنا مضبوط ہے، اور اس کو مضبوط رکھیے۔ کسی کی ایک تقریر سے اپنے عقیدے کو خراب مت کر لیجئے، سنبھال کے رکھیے اپنے عقائد کو، اس سے پوچھیے کہاں سے پڑھا تم نے، کون سے معصوم نے فرمایا تھا، کس معصوم نے یہ عمل کیا تھا۔ یہ ذمہ داری سننے والے کی بھی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہر روایت اور تاریخ کو قرآن کی میزان میں رکھنا پڑے گا کہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ قرآن تو اس کے الٹ کر رہا ہے بات، تم کچھ اور کہہ رہے ہو، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جو بھی اہل بیت کی سیرت پر بات کرے آیت تطہیر کی تلاوت کر دیجئے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم تو کہتے ہو رسول اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ تو تمہاری مانے کہ قرآن کی مانے؟ تم نے قرآن میں یہ لکھ دیا، تم نے تاریخوں میں لکھا ہے، قرآن نے کہا مجھے قسم ہے ستارے کی یہ تمہارے ساتھ میرا صاحب رسول نبی بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ کبھی بہکا نہ گمراہ ہوا۔ تو تم نے کیسے ترجمہ کر دیا قرآن میں؟ وجدک ضالا فہدی کا ترجمہ آپ نے کیسے کر دیا بھائی؟ آپ نے ترجمہ کیا کہ نہیں کیا کہ نعوذ باللہ آپ گمراہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی؟ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا میرے حبیب، آپ گمنام تھے، ہم نے آپ کا تعارف دیا، اور وہ تعارف کس کے ذریعے دیا؟ وہ ہے ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب۔ ذات سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، شخصیت بدلے گی اس کے معنی بدل جائیں گے، اس کی اہمیت بدل جائے گی۔ آپ پیش نماز کو پیش امام کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو مولا علی کے لیے بھی امام کے معنی یہ ہوں گے؟ یعنی آپ گاؤں کے قاری کو کہتے ہیں امام صاحب آ رہے ہیں، یہ میں نے خود سنا ہوا ہے، لاہور میں رواج نہیں ہے لیکن گاؤں میں کریوں میں امام صاحب آ گئے جی، یعنی ایک گناہگار انسان کو امام کہتے ہوئے غیرت محسوس نہیں ہوتی، لیکن علی جیسے ولی کو کہتے ہوئے امام موت پڑ جاتی ہے، جس کو منصب امام بھی لوگوں نے نہیں دیا، اللہ نے اس کو امام بنایا ہے۔ رسول نے بھی علی کو ولی نہیں بنایا، رسول کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ علی کو مولائیت رسول نے نہیں دی، بلکہ اللہ نے روک کر ولی بنوایا کہ ولی تو یہ تھا، آج تم اتمام حجت کر دو، جس نے مان لیا مان لیا۔ تو سرکار کی سیرت کہیں تبدیل نہیں، جیسے مکے میں سیرت ہے ویسی ہی مدینے میں سیرت ہے۔ آخری بات میں کروں گا، جو کچھ نہیں ملتا یاد رکھیے گا، یہودی سب سے بڑا رسول کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، آج تک دشمن ہے، اور اس نے شروع سے اپنے سامنے ایک دوسری طاقت کو رکھا ہے، عیسائیوں کو۔ عیسائیوں کو بہکایا، یہ تاریخ پڑھی ہے ذرا ان کی آپ یہودیوں کی، کیسی مکار قوم ہے یہ۔ انہوں نے کہا تم جیسی مقدس کوئی ہے ہی نہیں امت، نہ تمہارے نبی نے شادی کی نہ اس کی ماں نے شادی کی، تو شادی ہے ہی نہیں۔ یہ جو ننز جن کو آپ کہتے ہیں یہ شادی نہیں کرتی، وہاں سے سلسلہ چلا جو آج تک باقی ہے۔ اب اس میں بھی طبقات ہیں، 3 طبقات بن چکے ہیں عیسائیوں میں بھی۔ الحمدللہ شیعہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، عقیدہ بنانے میں تو ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں نا۔ عیسائیوں میں بھی طبقات بنے ہوئے ہیں۔ مکار قوم تھی، خود پیچھے رہتی تھی، کٹ پتلے آگے کرتی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ چیز ہمیں رسول کی کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی. مکے تک تو نظر آئی نہیں، کچھ نہیں کہا، لیکن مدینے میں جو ہی شادیاں ہوئیں اور انہوں نے بازار گرم کیا. دیکھو تمہارا پیغمبر عیسیٰ اس سے افضل ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے اتنی شادیاں کر لیں، اور میرے جیسا مورخ نے بڑی شان سے کتابوں میں بھی لکھ دیا اس کو. مجھے یہ بتائیے جب مدینے میں رسول آئے تھے تو کتنی ایج تھی آپ کی، کتنی عمر تھی آپ کی؟ 53 سال. جناب ختیجہ سے جب آپ کا عقد ہوا تو کتنے تھے؟ 25 برس کے عین کمال شباب. جو الزام، جو میں زبان پہ نہیں لینا چاہتا، جو تہمت انہوں نے باندھی ہے رسول پر، رسول اس ایج سے گزر چکے ہیں، وہاں وہ احساسات جذبات ہی نہیں رہتے. وہ تقاضائے رحمت للعالمین کے تحت آپ نے عقد کیا ہے، ضرورت کے تحت نہیں کیا. رسول کی کائنات میں ضرورت ہے تو صرف خدیجۃ الکبریٰ، جس سے نسل رسول چلنی تھی. شادی کیوں کرتا ہے انسان؟ نسل کو باقی رکھنے کے لیے. تو خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جو لائی گئی ہیں، آئی نہیں ہیں. لانا اور ہے، آ جانا اور ہے. لانا ہے ضرورت، آ جانا ہے مصلحت. رسول نے جو دین کے لیے ضرورت تھی وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور جو مصلحت تھی رحمت کے نزدیک، رحمت للعالمین کے نبوت کے نزدیک، رسالت کے نزدیک، کہ بھئی ایک آدمی آ گیا، سرکار عقد کر لیجئے، کوئی رشتہ نہیں ہے، عمر جا رہی ہے. آپ رحمت للعالمین تھے. ایک 80 برس کی بڑھیا ہے، پڑھیے تاریخ، 2.5-3 مہینے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. 80 برس کی بڑھیا، اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے، میں نے ایمان لائی ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ میرا نام آپ کی ازواج میں آ جائے بس. یعنی یہ تو رسول کے کردار کی بلندی کا نام ہے کہ اگر کوئی مومنہ یا مومن کہے کہ سرکار مجھے گفٹ چاہیے، تحفہ چاہیے، سند چاہیے، اور مجھے یہ سند چاہیے کہ آپ کی ازواج میں میرا نام آ جائے. صفیہ، اس نے صرف رسول کی سیرت کو دیکھا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ سردار کی بیٹی کو تم رسیوں سے باندھا ہوا ہے، کھولو اس کی رسیاں. مسلمان ہو گئی. سرکار میری یہ خواہش ہے. تو مصلحت اور ہوتی ہے، بہت سے کام میں مصلحت کرتا ہوں، آپ مصلحتاً کرتے ہیں. بس آخری بات کر رہا ہوں میں، کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے قرآن پہ نگاہ رکھیں گے تو قرآن نے پوری سیرت رسول قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہے، مورخ بھی نہیں چھوڑی. اور پھر پوری سیرت رسول کو اللہ نے ہر دور میں اپنی ایک حجت میں رکھی ہوئی ہے کہ آخری دور تک حجت کو دیکھتے چلے جانا، مصطفیٰ سمجھ میں آتا رہے گا. وہ ہر دور میں رہا ہے، جس کے 12 اوصیہ ایک جیسے ہوں، مسلسل ہوں، ہر زمانے میں ہوں، وہ ہیں رسول. اگر آپ نہ ناراض ہوں تو 2 جملے کہہ دوں امام کے متعلق بھی. ایک درود دے دیجیے بلند آواز سے، کیونکہ قبلہ تھوڑا سا ذکر کر کے پھر دعا بھی کرائیں گے آپ سب کے لیے، مجھے بھی یاد رکھیں گے دعاؤں میں. نام کیا ہے آپ کا؟ جعفر. ایک نہر لکھا جنت میں نہر ہے. علوم کی نہریں بہانے والا ہے یہ امام. میں نے آج یہ کتاب میں روایت پڑھی کہ 4000 سے زیادہ طلاب تھے آپ کے مدرسے میں. قبلہ کہنا آسان ہے 4000. یہ کتنی بڑی حوزیں ہیں آپ کے شہر کے اندر، دکھائیے تعداد کتنی ہے اس میں. اور پھر فرماتے ہیں ہر سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا. اور حوزہ کون تھا؟ مسجد. ایک شخص کہتا ہے کہ میں داخل ہوا مسجد میں تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بیٹھا ہوا وہ کلاس لے رہا ہے، ایک وہاں کلاس لے رہا ہے، ایک وہاں کلاس لے رہا ہے، امام نگہبانی فرما رہے ہیں.
امام جس ممبر میں بیٹھ کے درس دیتے تھے اس کے بالکل اوپر جہاں امام کو دیکھ رہا تھا تو وہ حدیث کو ضرور پڑھتا تھا کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کو علم سے دور کر دیا گیا۔ حقیقی یتیم اسے کہتے ہیں جو علم اور عالم اور کتاب سے جدا کر دیا جائے، جو سازش کی جا رہی ہے آپ کے خلاف۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ دشمن باخبر ہے، ہم سو رہے ہیں کہ اس نوجوان اور اس بچے کو ایسے کاموں میں لگا دو کہ وہ نہ عالم اور علم کے قریب جائے گا نہ وہ دیندار بنے گا۔ مختلف دھندے ہیں، مختلف دھندے ہیں۔ اب تو قبلہ اس سال تیاری ہو گئی ہے کربلا سے منظر ہٹانے کے لیے آپ کے لیے، وہ جزیرۃ الخضرہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ 10,000 افراد تیار ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں شخص کو جو جا بھی چکا ہے وہاں۔ کہاں؟ یعنی ان کے ٹریک کو بدل دو، ان کی سمت کو بدل دو۔ اس لیے ائمہ نے زور دیا کہ تم نے در علم نہیں چھوڑنا۔ ہمارے بعد دیکھیے جو بھی امام ہے وہ ایسی تو ملنگوں کو دین تو نہیں دے کے چلے گئے، ملنگوں کو دین دے کے گئے ہیں وہ تو دین بھی پھر ملنگ ہو جاتا۔ علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ یہ پڑھیے چھٹے امام کی، آپ سیرت کو پڑھیے، آپ کی سوانح حیات کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کس منزل علم پر تھا ہمارا امام۔ فخر بڑھتا چلا جائے گا آپ کا۔ جتنا امام کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہر امام کو جتنا امام کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ اپنی قیمت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے میرا امام اور میں اس کا شیعہ ہوں، قیمت بڑھ جائے گی، آپ کو فخر محسوس ہوگا۔ میں ڈی سی کا بیٹا ہوں، میں کمشنر کا بیٹا ہوں، میں جنرل کا بیٹا ہوں۔ یہ سارے فخر یہیں دھرے رہیں گے، یہ سارے فخر زمین میں قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن یہ فخر کبھی زمین کے اندر نہیں جائے گا کہ علی میرا مولا ہے، سرکار میرے نہیں ہے۔ آخری پیغمبر کی امت میں ہونا فخر ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ کی امت میں ہمارا ہونا یہ سب سے بڑا فخر ہے کہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، جس کو آدم ایمان نہ لائے تو آدم نبی نہ رہے۔ ہم اس نبی کے قائل ہیں۔ اب ذہن میں تواتر ہے کافی چیزوں کا کہ یہ نبیوں سے افضل ہیں، کیا ہیں وہ روایات میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں نے اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ نام ہے آپ کا علوم کی نہریں، کوئی ایسا علم نہیں جس کو آپ کہیں گے یہ یہاں سے نہیں نکلا۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، مسلمان تو عیاشی میں پڑ گیا، بھول گیا سارا۔ یہ کون ہے میتھمیٹکس کا موجد؟ علی۔ اگر بچہ گھبرائے نہ علوم سے تو ان کو کہو کہ اگر تم نے اپنے امام کو راضی کرنا ہے تو بیٹا انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو۔ علماء عراق ہوں یا قوم ہو، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پیغام بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کو علم دو، علم سے آراستہ و پیراستہ کرو اگر ملت کا اچھا چاہتے ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ مشرک بتوں کو مانتے اس لیے تھے کہ ان کے نام پر وہ لوٹ اور کھسوٹ کرتے تھے، چندے مانگتے تھے۔ یہ مشرک کی نیچر یہ ہے کہ جو ٹوکے اسے چھوڑ دو، جو نہ ٹوکے نہ بولے اسے لے لو۔ تو بت تو بیچارہ وہیں پڑا رہے گا، اس نے تو ٹوکنا ہی نہیں، جو مرضی ہوتا ہے اس کے نام پہ کوئی 2 کروڑ لینے نہیں بولے گا۔ اب آپ سمجھے کہ علم اور عالم سے کیوں ہٹایا جاتا ہے آپ کو کہ یہ ٹوکے گا؟ تو تم وہ کام کرو کہ جو تمہیں روک نہ سکے، ٹوک نہ سکے، خاموش رہے۔ اہل بیت نے کہا نہیں، خاموش ہی تو نہیں رہنا، جمود ہی تو توڑنا ہے۔ رسول اللہ نے جمود توڑا کہ نہیں توڑا؟ کیسی فضا بدلی ہے۔ آج تک مذہب اسلام اسی طرح موجود ہے جیسے رسول چھوڑ کر گئے تھے۔ کیوں؟ کہ رسول جانتے تھے قیامت تک میرے جیسا ایک محمد رہے گا، اس میں سے ایک امام یہ ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ دشمن کے دربار میں بھی وہ نہریں بہائی ہیں۔ میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا یہاں عشرے میں پڑھا تھا، اسی کو بس 2 منٹ کے بعد ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ طبیب ہندی تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو امام کو بلایا گیا تھا کہ یہ سوال کرے گا، تو ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ، آپ تو طب جانتے ہی نہیں ہیں۔
تم وہاں دعوے ہوگا میں ماہر طب ہوں، میں یوں طبیب ہندی کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے طب پڑھی ہے؟ جی۔ تم نے پڑھی ہے، ہمیں اس نے عطا کی ہے۔ تم طبیب ہو نا؟ کہ جی۔ کہے کہ طبیب ہو؟ امراض انسانی کے طبیب ہو نا؟ تو میں ساخت انسانیت پہ سوال کروں گا، اس کا جواب دو۔ اب امام نے سوالات کیے، پوری حدیث ہے، قبلہ نے ماشاءاللہ پڑھی ہوئی ہوگی، اس میں سے صرف ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ نے جو دانت بنائے ہیں ایک جیسے کیوں نہیں بنائے؟ آگے کے چوڑے ہیں، اوپر نیچے نوکدار ہیں، یہ دیکھتے ہیں آپ یہاں، داڑھ ہے، وہ چوڑی چپٹی ہے، ایک جیسے کچھ۔ اللہ نے لعاب کیوں رکھا اندر؟ اللہ نے آنکھ کے پانی کو نمکین کیوں بنایا؟ اللہ نے کان میں کڑواہٹ کیوں رکھی؟ کان کے اندر جو میل جمتا ہے اور آپ نکالتے ہیں اس میں کڑواہٹ موجود ہے۔ اللہ نے آنکھوں پہ پلکیں کیوں بنائی؟ پلکوں کے اوپر یہ بھویں کیوں بنائی؟ اللہ نے پیشانی پر یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں کیوں بنائی؟ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑھ جائیں گی، میری بڑھ جائیں گی، جوان کی معلوم تو ہوں گی نا۔ ید پشت پر بال کیوں ہیں، ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ مرد کو داڑھی کیوں دی، عورت کو نہیں دی؟ میرا انداز بھی ایسا ہے کہ آپ سمجھ بھی لیں، داڑھی آیت اللہ ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ لوگ تو علماء کو آیت اللہ نہیں مانتے، ماننے پہ آ جائیں تو کس کس کو مان لیں؟ آیت اللہ ہے، آپ خوبصورت لگیں گے آیت کو رکھ کر۔ جناب آدم نے دعا مانگی تھی، بارلا ایسا مجھے نشانی عطا کر کے بتانا نہ پڑے کہ میں مرد ہوں اور یہ عورت۔ تو آیت اللہ ہو گئی، نشانی دے دی۔ آیت کے معنی کیا؟ نشانی۔ اور یہ آپ کے جو بال سفید ہیں یہ پہلے میری بھی سفید ہیں، ویسے میں چونکہ پورا سفیدی کب تک تھی؟ یہ نہیں، ابراہیم کے دور تک تھی ہی نہیں سفیدی، کالے رہتے تھے، کوئی کلر نہیں تھے۔ جب بیٹے بڑے ہو گئے تو اب کہا یا اللہ ایسی نشانی دے پتہ چل جائے لوگوں کو باپ کون بیٹا کون۔ تو داڑھی سے تو آپ حسن، یہ میرا پیغام ہے، اسی نشست کا یہ آخری پیغام ہے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، امام بھی راضی ہو۔ وہ راضی ہو گئے تو ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اور خداوند عالم اس صدقے میں، صادقین کے صدقے میں، میرے سمیت اللہ ہمیں ایسے اسباب پیدا کر کے ہم وہ بنے جو ہمارا امام وقت چاہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو جملے کہہ کے دعا کریں۔ یہ تم بڑی مصیبت تمہاری مائک۔ الہی و بالحق الحسین وانت قریب الاحسان علیہ السلام اللهم عافنا من كل بلاء واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة بفضلك وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہماری تمام شرعی حاجات پوری فرما۔ جسم صادقین ہیں پروردگار، صادقین کے طفیل میں ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ جو ہے بولنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار سچ پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مقروض کا قرض لے صدا فرما، بے اولاد کو اولاد نبی عنایت، بے گھر کو در عنایت۔ آج کی اس محفل کے جشن کا تبرک کا انتظام جناب علی رضا بختیاری صاحب نے کیا۔ پروردگار بختیاری صاحب کی توفیقات میں، رزق میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار مولانا سید عباس جعفری صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے جلال و جلال کا، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے مرحومین ہیں، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔
سیرت محمد اور آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت، ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما، امام کے ظہور کی مشکلات کو آسان فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں مشہور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ جشن ہے، نعرے کا جواب جو ہے قبولیت کے لیے تمام حضرات نعرے کا جواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 محمد آل محمد صلی جائیے گا۔ اسی خوشی کا نام جشن ہے، اسی خوشی کا نام جشن ہے۔ ایک سلامت پڑھ لیں محمد۔